بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ کا بڑا کرم و احسان ہے کہ اس نے تمام ہی انسانوں کو ایک ماں باپ کی اولاد سے پیدا کیا، جس کے مطابق یہ بنیادی طور پر انسانوں کو یہ بتا دیا گیا کہ تمام انسان بنیادی طور پر ایک ہیں، ان کے آپس میں بنیادی حقوق میں کوئی جھگڑا نہیں، برابری ہے۔ اسلام میں خاص طور پر یہ بتایا گیا کہ جس طرح انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں تو تمام ایمان والے ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ جس طرح ایک انسان دوسرے انسان کا بھائی ہوتا ہے تو ایک ہے انسانی بنیاد پر اخوت اور دوسرا ہے ایمانی بنیاد پر اخوت، اور یہ دونوں بنیادیں اسلام کی بہت ہی اہمیت رکھتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی انسان کو کسی انسان سے کسی طرح کا حسد نہیں کرنا ہے، کرودھ نہیں رکھنا ہے، اور ایمان والوں کو تو آپس میں خاص طور پر اس بات کی تاکید ہے کہ نہ کوئی ایک دوسرے کی شکوہ شکایت کرے، نہ غیبت کرے، نہ آپس میں حسد کرے، بلکہ دل کو صاف ستھرا رکھے۔ اور یہی اصل صحابہ کی پہچان تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو تربیت دی تو اسی بنیاد پر کہ کسی انسان سے بغض نہیں رکھنا ہے اور دل میں کسی کی کدورت نہیں رکھنی۔ جب بنیادی طور پر ہم اس بات کو تسلیم کریں گے تو چاہے نظریات کا اختلاف ہو، مسلک کا اختلاف ہو، ایک دوسرے کے دل میں قدر پیدا ہوگی۔ یہی وجہ کہ ہم صحابہ کے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی بعض اعتبار سے لوگوں کے نظریات میں کہیں نہ کہیں کچھ اختلاف تھا۔ ایک آدمی ایک چیز کو بہتر سمجھتا تھا، دوسرا دوسرے چیز کو، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ اگر وہ رات کو سونے جاتے تھے تو دل ان کا ہر طرح کے شکوہ شکایت سے پاک ہو جاتا تھا۔ اور ایسے ہی ایک صحابی کے بارے میں اللہ کے رسول نے بشارت دی کہ یہ ایمان والے ہیں، یہ جنتی ہیں۔ بعض صحابہ کو اس بات پر توجہ ہوئی کہ بھئی ان کے اعمال کیا ہیں، تو انہوں نے اپنا عمل جو بتایا تحقیق کرنے پر کہ بھئی میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے جو سارے مسلمان نماز روزہ کرتے ہیں، صرف یہ ہے کہ میں دل میں کسی انسان کے بارے میں کدورت نہیں رکھتا ہوں۔ تو بنیادی طور پر اخوت جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے دل کو صاف رکھنا چاہیے۔ جب دل صاف رہے گا تو چاہے ہمارا مسلک کوئی ہو، ہم کسی بھی مسلک کے پیروکار ہوں، چاہے امام حنیفہ کے ماننے والے ہوں فقہی مسلک میں، یا امام شافعی کے ماننے والے ہوں، یا امام مالک کے۔ اسی لیے اسلام میں ان تمام مسالک کی ہر جگہ قدر کی گئی۔ آپ جب حج میں جائیں گے، خانہ کعبہ کے پاس جو ہے لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھیں گے تو ایک ہی امام کے پیچھے کوئی ہاتھ کھول کر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ سینے کے پاس باندھ رہا ہے، کوئی ناف کے پاس ہاتھ باندھ رہا ہے۔ کوئی شخص امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ سری نمازوں میں خاص طور پر پڑھتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا ہے، لیکن دل سب کے ایک دوسرے کی طرف سے صاف ہوتے ہیں۔ اور اسی کو اللہ نے حکم دیا قرآن کریم میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ایمان والو تم کو خاص طور پر اس بات کا حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑو، اس کے اوپر عمل کرو اور آپس میں ٹکڑوں میں مت بٹو۔ قرآن کریم پر عمل کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم میں کہیں مسلک نہیں ہے۔ آپ جب قرآن کو اپنا رہنما بنائیں گے تو قرآن سیدھی سیدھی لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے کہ تمام انسانوں کے ساتھ تم کو کیسا رہنا ہے، ایمان والوں کے ساتھ تم کو کیسا رہنا ہے۔ ہمارے لیے سب سے افسوسناک بات یہ ہے
کہ لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، یعنی اس پر غور کرنا چھوڑ دیا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تو دوسری جو چیزیں اس میں دوسرے درجے کی جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو ان کو لگا کہ ہم نماز میں زور سے آمین کہیں گے تو یہی اصل چیز ہے۔ کوئی آہستہ آمین کہتا ہے تو اس کو لگا کہ آہستہ آمین کہنا ہی اصل چیز ہے، اور جو زور سے آمین کہتا ہے اس سے ان کا دل جو ہے دور ہونے لگا۔ حالانکہ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام طریقے جو بتائے، یہ جس طرح انسان کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں اسی طرح بعض حالتوں میں دین کے جو مختلف طریقے ہیں وہ بھی الگ الگ ہیں، لیکن مقصد سب کا اللہ کی اطاعت ہے۔ چاہے آپ ہاتھ چھوڑ کر نماز میں کھڑے ہوں یا ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں، آپ چاہے تکبیر تحریمہ کے علاوہ آپ دیگر تکبیرات کے موقع پر بھی ہاتھ کو اٹھائیں نماز میں یا نہ اٹھائیں، یہ سب استحبابی چیزیں ہیں، اور کسی کے نزدیک سنت ہے اور کسی کے نزدیک سنت نہیں ہے۔ قرآن نے جن فرائض کا حکم دیا ہے ان میں یہ چیزیں نہیں آتی ہیں، اسی لیے کئی لوگوں نے اس بات پر خاص طور پر دیکھا کہ آپس کے جھگڑے کی وجہ سے مسلمان نہ صرف ہندوستان میں بلکہ دنیا کے مختلف گوشوں میں پریشان ہیں، اور جو ان کو دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے ترقی کرنی چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ جب آپس میں اتحاد نہیں ہوگا تو ہم ایک دوسرے سے کی مدد نہیں کریں گے اور نہ مدد لیں گے۔ دلوں میں جب دوری پیدا ہوتی ہے تو انسان عمل میں بھی دور ہو جاتا ہے، اس لیے اس بات کی ہمیشہ ضرورت رہی ہے کہ آپس میں اتحاد کیا جائے۔ ہمارے بزرگوں میں سے خاص طور پر ہندوستان کے حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ تھے، جب وہ انگریزوں کی قید میں وہاں مکہ سے قید ہوئے اور مالٹا یورپ کا جو حصہ ہے وہاں جیل میں گئے تو 4 سال وہاں جیل میں رہے، اور وہاں انہوں نے قرآن کا ترجمہ لکھا۔ جب وہ بمبئی واپس آئے 4 سالوں کے بعد، جب ان کو مختلف جو سیاسی حالات کی بنیاد پر لوگ گرفتار تھے ان کو جب چھوڑا گیا تو ان میں وہ بھی تھے، تو انہوں نے 2 باتیں کہیں۔ ایک تو یہ کہ جو سب سے بڑا خطرہ ہے مسلمانوں کے لیے وہ ان کا آپسی جھگڑا ہے، اختلاف کو جھگڑے کی شکل میں بدل دینا۔ نظریات کا اختلاف تو بہتر چیز ہے، اس سے انسان آگے بڑھتا ہے، لیکن جو نظریات کو آپسی تفریق اور جھگڑے کی شکل دے دی جاتی ہے وہ سب سے بڑا نقصان دہ۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ اس کو دور کرنے کا جو واحد ذریعہ ہے وہ قرآن ہے، اس لیے انہوں نے خاص طور پر ترجمہ قرآن لکھا اردو میں، اور لوگوں کو اس بات کے اوپر متوجہ کیا کہ سب لوگ قرآن پڑھیں۔ مقصد یہ تھا کہ قرآن کے جو احکام ہیں وہ تو واضح ہیں کہ بھائی کسی سے دل میں نفرت نہیں کرنی ہے، کسی سے کدورت نہیں رکھنی ہے، کسی کی شکوہ شکایت نہیں کرنی ہے، کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے۔ آج کل کے جو مسلکی اختلاف کی تو اور آپسی جھگڑوں کی بہت ساری شکلیں ہیں، ان میں ایک مسلک بھی ہے، حالانکہ صرف مسلک ہی اس وقت کے مسلمانوں میں اختلاف اور جھگڑے کی بنیاد نہیں ہے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک محلے میں جو ایک مسلک کے لوگ رہتے ہیں ان کے دلوں میں بھی آپس میں دوری ہے، اور بلکہ ایک خاندان میں جو لوگ رہتے ہیں آپس میں بھائی ہیں، بہن ہیں، بھتیجے ہیں، وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے دور ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو سمجھا نہیں کہ دلوں کا اتحاد جو ہے کسی بھی ترقی کے لیے، چاہے وہ دنیا کی ترقی ہو یا آخرت کی کامیابی ہو، ضروری ہے۔ تو دلوں کا متحد ہونا آپسی جھگڑوں کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے۔ آپسی جو جھگڑے ہوتے ہیں
چاہے وہ مسلک کی بنیاد پر لوگ اس کو بڑھاوا دیں یا خاندانی بنیاد پر یا کسی اور بنیاد پر، اس کی بہت ساری وجہ ہیں، ہمیں ان وجہوں کو تلاشنا ہوگا، اس پر بار بار آپس میں مشورے کرنے ہوں گے۔ چاہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہندوستانی معاشرہ ہے اس میں مسلمان بھی ہیں، تو جو ہندوستانی معاشرے میں کمزوریاں ہیں کسی بھی بنیاد پر آپسی، وہ مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی ہیں۔ حالانکہ مسلمان جب اس ملک میں بحیثیت ایمان والے داخل ہوئے تاجر کی شکل میں یا دور صحابہ میں اور اس کے بعد، تو وہ بالکل صاف ستھرے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جب آئے تو ان کے صداقت کو، ایمانداری کو، ان کے دل کی پاکی کو دیکھ کر دوسرے لوگوں نے بھی اس کو محسوس کیا کہ جو آپسی جھگڑے ہیں لوگوں کے، وہ انصاف کے ذریعے دور ہوں گے۔ تو انہوں نے جو انصاف کی تعلیم دی، اس سے یہاں کے ہندوستان کے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوا، اور آج بھی اس کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ خاندان میں ایک دوسرے کے حق کا ادا کرنے والے بنے، ایک دوسرے کا احترام کریں، اور اس احترام میں یہ بنیادی چیز ہے کہ ایک دوسرے کا احترام لازمی ہے شرعی طور پر، اس لیے کہ اللہ نے انسانوں کے احترام کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا لقد کرمنا بنی آدم، کہ ہم نے تمام انسانوں کو قابل احترام بنایا۔ تو اب اگر ہم کسی کو گالی دیتے ہیں، کسی کی شکوہ شکایت کرتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی سے دوری اختیار کرتے ہیں، تو ہم اس کی بے احترامی کرتے ہیں۔ تو بنیادی جو حکم ہے قرآن کی، اگر ہم اس کو پکڑیں گے تو یہ ساری چیزیں ختم ہوں گی۔ اس لیے بنیادی چیزوں کو ہمیں اختیار کرنا ہوگا، اور بنیادی چیزوں میں اخوت ہے، احترام انسانیت ہے اور انصاف ہے۔ احترام جو ہے بڑے چھوٹے کا بھی ہوتا ہے، خاندان کے بزرگوں کا بھی ہوتا ہے، سماج کے بزرگوں کا بھی ہوتا ہے۔ اس میں بڑائی چھوٹائی جو عمر کے اعتبار سے ہے، اس میں بھی کسی مسلک اور مذہب کی قید نہیں۔ تو یہ چیزیں جب ہم سماج میں پھیلائیں گے تو آہستہ آہستہ جو آپس کی کمزوریاں ہیں اور جھگڑے ہیں یہ دور ہوں گے، اور یہ جھگڑے چاہے خاندان کے ہو یا مسلک کی بنیاد پر ہو، یہ آہستہ آہستہ دور ہوں گے، اور پھر ایک امت اور ایک جماعت ہم بنیں گے۔ اور اسلام تو سارے ہی انسانوں کو انسانی بنیاد پر ایک امت بنانا چاہتا ہے، ایک ہے ایمان کی بنیاد پر اور ایک ہے انسانیت کی بنیاد پر۔ تو اسلام یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں میں اتحاد چاہتا ہے، نہیں، بلکہ سارے ہی انسانوں میں اتحاد چاہتا ہے، اور یہ اتحاد ہوگا انصاف کی بنیاد پر، احترام کی بنیاد پر، مساوات اور برابری کی بنیاد پر، اور ایک دوسرے کا حق دینے کی بنیاد پر۔ دیکھیے کسی بھی قوم میں، خاص طور پر مسلمانوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اختلاف کی وجہ سے ان کو اپنی ترقی کا راستہ نظر نہیں آتا ہے، یہ دن رات چھوٹی چیزوں میں جھگڑے میں لگے رہتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو یا ہمارے لوگوں کو پڑھنے میں آگے بڑھنا چاہیے تھا، تو یہ مسلک کی بنیاد پر ایک دوسرے سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ جب ہم مسلک کی بنیاد پر ایک دوسرے سے دوری اختیار کریں گے تو دوسرے کی جو خوبیاں ہیں اس کو ہم نہیں لے پائیں گے۔ ہمارے سماج میں کسی بھی مسلک کے لوگ ہوں، ان کے اندر بڑی خوبیاں ہوتی ہیں، ان کے اندر علم ہوتا ہے، تو ہمیں ان کے علم کو، ان کی خوبیوں کو لینا ہے، نہ یہ کہ مسلک کی بنیاد پر ان سے دوری اختیار کرنی ہے۔ اور یہ چیز ضروری ہے کہ جو اوپر کا طبقہ ہے، چاہے یہ علماء کا یا مشائخ کا، اس کو چاہیے کہ اس طرف خصوصی توجہ دے، اس لیے کہ یہ جو دوریاں ہیں نا، انسان کی آخرت کو بھی خراب کر رہی ہیں، اختلاف اور جھگڑے کی بنیاد پر، اور ہماری دنیا کی ترقی میں بھی رکاوٹ بن رہی ہیں۔ اس لیے جب تک کسی بھی سماج کی دوریوں کو ختم نہیں کریں گے، آپسی جھگڑے کو ختم نہیں کریں گے، ترقی نہیں ہوگی۔ ہم دوسروں کی خوبیوں پر دھیان ہی نہیں دیں گے،
اختلاف مسلک کی وجہ سے، چاہے وہ حالانکہ وہ کن خوبیوں کا مالک ہے کہ وہ دنیا کے اعتبار سے بھی ترقی کر رہا ہے اور آخرت کے بھی اعتبار سے ترقی کر رہا ہے، تو مسلک کے باوجود تو وہ آگے جا رہا ہے۔ تو ہمیں ان خوبیوں کو لینا چاہیے، نہ یہ کہ مسلک کی بنیاد پر کسی سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ یہ مسلک چاہے شیعہ سنی میں ہو یا اہل سنت کے درمیان جو مسلک کا اختلاف ہو، ان ساری چیزوں کو جھگڑے کی شکل نہیں دینی چاہیے، نظریات کی حد تک رکھنا چاہیے۔ جس طرح آپس کی صورتوں کا اختلاف ہوتا ہے، اسی طرح شریعت پر چلنے میں بھی اس طرح کے معمولات کے بارے میں بھی اختلاف ہے، اور یہ اختلاف رہے گا۔ اس سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اختلاف جب تشدد کی شکل اختیار کر جا رہا ہے اور تشدد کی شکل کوئی بھی نظریہ اختیار کرے گا تو وہ غلط ہوگا، اور اسلام میں تو اس کی اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے نظریے کو تھوپیں دوسرے کے اوپر، اس لیے کہ اسلام تو مذہب کی تبدیلی میں بھی جبر کا قائل نہیں ہے، نظریے کو تھوپنے کا قائل نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین کا واضح حکم ہے، اور لا اکراہ فی الدین کا واضح حکم ہے کہ دین کے معاملے میں دین کیا ہے؟ ایک نظریہ ہے، اللہ کو ایک ماننے کا نظریہ ہے، اور اللہ کے رسول کو رسول تسلیم کرنے کا نظریہ ہے۔ تو اللہ نے تو واضح کر دیا کہ اس نظریے میں بھی زور زبردستی نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو اس نظریے کے ماننے والے آپس میں تشدد کا اختیار کریں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک آپس کی یہ جو مسلکی جھگڑے ہیں یا ناہمواریاں ہیں، یہ آپس کی اختلاف نے ہماری ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا کر دی ہے، اس کو دور ہونا چاہیے۔